السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رجب کی 23 تاریخ ہے اور آج سے 3 دن بعد 26 رجب مؤرخہ 27 جنوری بروز پیر شب معراج ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی، اور یہ ایک مبارک اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا. ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن واقعہ معراج جو ہے یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو صحابہ کرام کی اکثریت نے حدیث کے اندر نقل کیا ہے، ورنہ بعض احادیث کے راوی ایک ہوتے ہیں، کسی حدیث کے راوی 2 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعہ معراج ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا، اور اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ اس کی سچائی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے.
معجزہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ ایسے قول اور ایسے فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو بات جو ہے عقل میں نہ آئے، عقل کو عاجز کر دے، سمجھ سے بالا تر ہو۔ اب جیسے خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو آپ سمجھنا بھی چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتی۔ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ ایک مخلوق کی ایک چھوٹی سی عقل اور اس چھوٹی سی عقل میں ایک لامحدود ذات، بہت بڑی ذات، وہ آ ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں گے کہ بھائی اگر ہم طاقت کے اعتبار سے 1 من یا 4 من وزن اٹھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 50 من اٹھا لے گا، 100 من اٹھا لے گا۔ اگر ہم یہاں سے اور وہاں آسمان تک دیکھ سکتے ہیں، ہماری بینائی کی طاقت اگر اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان تک دیکھ لیتا ہوگا۔ اسی طرح ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہوگی، اس کی طاقت ایسی ہوگی، اس کا کلام ایسا ہوگا، اس کی باتیں ایسی ہوں۔ لیکن جو صحیح اس کی ذات کا نقشہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو ہے نہیں۔ تو وہ چیز کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، اس کی عقل جو ہے وہ عاجز ہو جائے اور وہ نشانی نبی اور پیغمبر کو دی جائے، تو بس یہی معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ دیا گیا، قرآن کریم کے اندر 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تک۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ٹکڑا جو ہے جو آپ کے سفر کا ہے وہ ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے قرآن کریم کے اندر معراج کے واقعے کی صرف یہی ایک آیت ہے، اور کہیں پہ معراج کے واقعے کا ذکر نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے کہیں پہ۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس نے سارے زمانے کو اپنی گردش میں لے لیا ہے۔ کوئی آدمی مصیبت کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی آج کل میں زمانے کی گردش میں آیا ہوں، یعنی زمانے نے مجھے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، زمانے کی گردش میں آیا ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں زمانے نے وقت کو اپنی گردش میں نہیں لیا، بلکہ زمانہ خود جو ہے وہ گردش کے اندر آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا
فرمایا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میں رات کو گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں نے آسمانوں کا سفر کیا، ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگ حیران کیسے ہو گیا؟ یہاں سے امریکہ جانے کے لیے 2 دن لگتے ہیں ہوائی جہاز کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہاں آسمانوں کے عرش الہی تک سفر کر کے آ گئے، تہلکہ مچ گیا۔ اب آپس میں چہمگوئیاں ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں، بعد میں پھر مجھے شکایت ملتی ہے کہ آواز صحیح نہیں آتی۔ تو جنات بھی جو ہے اس واقعے پہ غور کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس واقعے کے اوپر غور کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا کسی نے کہا کہ بھائی یہ تصدیق اس طرح تو نہیں ہو سکتی، ایسا کرو کہ ایک جگہ سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، وہاں سے پتہ کرو، اور وہ یہ کہ انسان پیدائش سے لے کر اور موت تک جب جس جگہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ضرور ہوتے ہیں، کرامن اور کاتبین، یہ کبھی نہیں اترتے۔ تو ایسا کرو کہ ان سے پتہ کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی معراج کے سفر پہ گئے، وہاں آسمانوں پہ گئے، اور اگر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو تم نے کیا دیکھا، فرشتوں نے کیا دیکھا، فرشتوں سے پتہ کرو۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے تو یہ کرام الکاتبین بھی گئے ہوں گے۔ بس پوچھا فرشتوں سے کہ بھائی آپ بتائیے اس معراج کے سفر کے بارے میں۔ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میان عاشق و معشوق رمزیس، میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہم خبر نیز۔ فرمایا کہ جب عرش الہی کے اوپر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی نیچے اتار دیا گیا، ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ کس طرح ملاقات کی، کیا بات کی، کیا نہیں کی، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے بھی جو ہے عاجز ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ جو عاجز کرتے ہیں انسان کو۔ جبریل امین ہے، جبریل امین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حرم سے لے کر اور عرش الہی تک ہر سفر پہ ساتھ ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی ساتھ ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان پہ گئے۔ اس کے بعد جب 7ویں آسمان سے ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے اور اوپر بلند کیا گیا، تو اب جبریل امین جو تھے وہ اتر گئے، سواری پہ سے اتر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ جو ہے یہاں سے آگے تشریف لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور آپ؟ انہوں نے بولا اب میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ناراضگی نہیں ہے۔ فرمایا کہ چو در دوستی مخلصم یافتی، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنادم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی جو ہے وہ میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی، میری طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت جبریل نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ اب آپ یہاں سے اکیلے جائیں۔
تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ایک گفتگو چھیڑ دی ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سفر کیسے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے ایک حصے کے اندر گیا اور یہ مقامات دیکھے اور وہاں سے ہو کے میں آ گیا۔ اچھا، اب یہ یہودی اور نصارہ یہ تو پیچھے رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لیتے، امتحان لیتے، پتہ لگ جائے گا۔ یہ تو فلسطین کے لوگ تھے نا، سب مسجد اقصیٰ کے پڑوسی تھے، ان کو سب پتہ تھا، وہاں کا آتے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا یہودیوں نے، اور یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر میں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، وہاں کا سفر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیسا تھا، کیسی بنی ہوئی ہے، وہاں کے دروازے کھڑکیاں کیسے ہیں، وہاں کے محراب اور منبر کیسے ہیں، وہاں کے در و دیوار کیسے ہیں، یہ نقشہ بتائیے۔ اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر سے آئے ہیں، تو آدمی سفر تو کرتا ہے، یہاں سے جائے گا پشاور، ایک مہینے جا کے سفر کرے گا، گھومے گا پھرے گا، تو ہر چیز ایکوریٹ تو ذہن میں نہیں رہتی، کچھ چیزیں اوجھل بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ معراج جو ہے ہر اعتبار سے معجزہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے۔ اب وہ یہودی سوال کرتے جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کا نقشہ کھینچتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات شب میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے پاس جو چھوٹی سی دیوار ہے، آدھی دیوار جو بنی ہوئی ہے، وہ حتیم کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور کیفیت میری یہ تھی کہ نہ پورے طریقے سے میں جاگ رہا تھا اور نہ گہری نیند سو رہا تھا، بلکہ نیم غنودگی کی حالت تھی۔ فرمایا کہ 3 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تشریف لائے، حضرت میکائیل علیہ السلام وہ تشریف لائے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ تشریف لائے۔ تینوں فرشتے آئے اور جبریل امین نے آ کر آپ کو جگایا، اور جگانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ آسمانوں کے اوپر تشریف لے چلیں گے، اور اس کے بعد وہاں جانے کے لیے کچھ انتظامات کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ اے اللہ میرا دیدار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کے دل کے اندر وہ طاقت تو ہونی چاہیے کہ جس ذات اور ہستی کے پاس جا رہے ہیں آپ، تو وہ روحانی طاقت آپ کے پاس ہو کہ آپ اس سے ملاقات کر سکیں۔ تو حضرت جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، اور ایک مرتبہ پھر آپ لیٹ گئے۔ جبریل امین نے آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ شک کیا، اور اس کو چاک کر کے جس طرح بائی پاس ہوتا ہے نا، اس طرح، اس زمانے میں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا بائی پاس کا لفظ، لیکن آپ دیکھیں
آج وہی ریسرچ جو ہے وہ دنیا کی ٹیکنالوجی کی صورت کے اندر سامنے آ رہی ہے۔ آج وہی سارا بائی پاس ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے اندر علم، حکمت اور روحانیت جو ہے وہ بھری گئی، اور پھر دوبارہ سے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قلب کو دوبارہ سے بند کر کے اور اس کو سی دیا گیا۔ یعنی یہ الفاظ ہے حدیث کے اندر کہ قلب مبارک کو دوبارہ سے سی دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ باقاعدہ بائی پاس ہوا ہے۔ یہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ بغیر آپریشن کے بھی، بغیر قلب کو کھولے بھی، بغیر دل کو چاک کیے بھی روحانی طاقت اور جو کچھ آپ کے دل کے اندر ڈالنا چاہتے تھے وہ اس کے اندر ڈالی جا سکتی تھی، لیکن باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تیار ہو گیا تو ایک سواری لائی گئی، اور اس سواری کا نام تھا براق، اور فرمایا کہ وہ دودھ کی طرح جو ہے وہ سفید تھی، اور خچر سے کچھ ذرا سی اونچی تھی اور گھوڑے سے کچھ ذرا سی نیچی تھی، ان دونوں کے درمیان کی اس کی جسامت تھی۔ فرمایا کہ وہ سواری لائی گئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہونے لگے تو اس نے تھوڑی سی شوخی کی، تو حضرت جبریل امین نے ہاتھ پھیرا گھوڑے کے اوپر اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر کون شخصیت جو ہے وہ سوار ہو رہی ہے؟ ایسی ذات اور ہستی کہ نہ اس سے پہلے اس نے تیرے اوپر کسی نے سواری کی اور نہ آئندہ اس کے بعد کوئی سواری کرے گا، ایسی ذات اور ہستی ہے۔ پھر وہ سواری جو ہے براق وہ صحیح ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور اس کے بعد سوار ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے۔ تو آپ کی سفر کے بہت سارے حصے ہیں۔ زمین کا جو سفر ہے اس میں بھی بہت سارے مقامات ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر وہاں پر کچھ وقت گزارا، نفل ادا کیے۔ اس میں سے ایک مقام ہے بیت الحم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت الحم۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روکا گیا، حضرت جبریل امین نے سواری کو روکا، وہاں پر آپ اترے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ہے، اور وہ ہے طور سینہ۔ یہ وہ مقام ہے کوہ طور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کلام کیا کرتے تھے، اور جو نبوت کا پروانہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوہ طور کے اوپر ملا۔ وہاں پر بھی آپ کو اتارا گیا، اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں پہ 2 نفل ادا کیجیے۔ وہاں پہ بھی آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد پھر کچھ واقعات پیش آئے ہیں برزخ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بڑھیا اس نے آپ کو آواز دی کہ میری طرف توجہ فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے تو ایک بڈھا جو تھا وہ نظر آیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد ادھر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر آگے چلے تو ایک اور جماعت تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، یہ کہہ کے پکارا۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ان کو جو ہے جواب دیجیے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے امتی ہیں،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی آدمی کسی بڑے سفر کے لیے اور کسی بڑے ایونٹ کے لیے، بڑے واقعے کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے انتظامات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آپ کو متبرک مقامات سے اور مبارک ہستیوں سے ملایا جا رہا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے تو عالم برزخ میں آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور وہ وہاں پر جس طرح بیج بوتے ہیں کچھ بو رہے ہیں، بہت سارے بڑی جماعت ہے، وہ کچھ بوتے ہیں، وہ فصل تیار ہوتی ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں، پھر وہ فصل جو ہے وہ دوبارہ ویسے ہی تیار ہو جاتی ہے، یعنی کاٹنے کے بعد پھر وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے سے، مسلم معاشرے سے بہت کم ہو گئی ہے۔ مسلم معاشرے میں بھی ہمارے ایشیا کے اندر اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو کچھ بوتے ہیں وہ 700 گنا کر کے ان کو دیا جاتا ہے اور وہ ثواب ان کو مل جاتا ہے، پھر ان کے ثواب کے اندر پھر اضافہ ہو جاتا ہے، 700 گنا پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنی دفعہ جہاد کرتے ہیں، جتنی دفعہ لڑائیوں کے اندر جاتے ہیں، جتنی دفعہ جنگ کے اندر جاتے ہیں، اتنی دفعہ ان کے نیکیوں کے اندر 700 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو 10 نیکی ملے گی، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے آپ کو ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ملے گا، آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب جو ہے وہ 25,000 نمازوں کے برابر ملے گا، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے وہاں آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، آپ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن جہاد کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمام نیکیوں سے اتنا افضل ہے کہ اس کا اجر جو ہے ہم 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جو انفاق کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کا ثواب بھی 700 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ایک اور بستی کو، اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے سر جس طرح کوئی جیل خانہ ہوتا ہے، حوالات ہوتے ہیں جہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں، اس طرح کا مقام ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے سر جو ہے وہ پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ ہے وہ سزا جو ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ فرمایا جبریل امین نے کہ یہ بے نمازی ہیں جو فرض نماز چھوڑتے تھے، آج ان کی سزا جو ہے یہ رکھی گئی ہے کہ جو آدمی بھی فرض نماز چھوڑے گا اس کو یہ سزا جو ہے ملے گی، اور یہ سزا یہ نہیں کہ ایک دفعہ مل کے ختم ہو جائے گی، نہیں، جب تک وہ جہنم میں رہے گا، جب تک اس کی وہ سزا ہے اس وقت تک یہ سزا کا عمل ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کی طاقت نہیں ہے، وہاں جو فرشتے جہنم کے فرشتے پتھر سے سر پھوڑ رہے ہوں گے ان کی طاقت کا اندازہ لگائے، اور جو جہنم کے پتھر ہوں گے اس کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہی مہینہ ہے رجب کا مہینہ کہ جس کے اندر نماز کی فرضیت ہوئی، اور آج اسی سے ہم اور آپ سب سے زیادہ اسی میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے چلے، ایک مقام سے گزرے، وہاں پر دیکھا کہ
کچھ عورتیں ہیں اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ چیتھڑے لٹکے ہوئے، وہاں سے گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد بھی ہیں اور اس میں عورتیں بھی ہیں، کترنیں جس طرح ہوتی ہے کپڑے کی اس طرح لٹکی ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں تو بری الذمہ ہو جاتی ہے، بالکل وہ سمجھتی ہے کہ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، حالانکہ صاحب نصاب اگر مرد ہے، اس کے پاس اگر نصاب کے مطابق پیسہ یا سونا یا چاندی ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر عورت کے پاس سونا یا چاندی یا مال ہے، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ خاندانی کاروبار ہے، اس کے اندر عورتیں جو ہے وہ بھی مالدار ہوتی ہیں، بزنس مین ہوتی ہے، تاجر ہوتی ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے۔ اور ہمارے سیاستدانوں کے پاس جو خواتین اسمبلی میں انہوں نے تو 500 تولے سونا لکھوایا ہے، 100 تولے سونا لکھوایا ہے۔ تو یہ سونا جو ہے یہ آپ نے رکھا ہوا تو ہے، آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش تو ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن یہ سونا جو ہے یہ آخرت میں آپ کے لیے آگ بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو آپ نے دیکھا کہ اسے کڑے پہنے ہوئے تھے، کنگن پہنے ہوئے ہاتھ کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے اچھا، اس زمانے میں سادگی کا دور تھا، سچ بولتے تھے۔ اس نے بولا نہیں یا رسول اللہ زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ آگ کے کنگن ہیں، آخرت کے اندر آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو اتنی اہم چیزیں ہیں آج جس کی سزا دکھائی گئی ہے معراج کے اندر عالم برزخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر نمازی نماز چھوڑے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا، اور اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دے گا، جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کا یہ حشر ہوگا۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، واقعہ معراج جو ہے بہت لمبا ہے، لیکن اس کی خاص نکات جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں جو آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس کے اوپر ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔